یقین ایسا رکھو اللہ پر کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھیں، جیسے ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں اندھا اعتماد، اندھا یقین۔ سامنے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، چیزیں ایک دم الٹی ہو رہی ہیں، جیسے تم نے سوچا تھا ویسا نہیں ہو رہا۔ لوگ کہہ رہے ہیں اب دعا کرنا چھوڑ دو، اب کچھ نہیں ہو سکتا، سب ختم ہو گیا۔ لیکن تم پھر بھی مسکرا کر ان لوگوں سے کہو مجھے میرے اللہ پر یقین ہے، وہ میری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ اللہ واقف ہے تمہاری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی پریشانی سے، اسے معلوم ہے تمہارے دل و دماغ کی کیفیت، وہ واقف ہے تمہارے ہر دکھ درد سے اور ہر اس انسان سے جس نے تمہیں تکلیف دی، وہ گواہ ہے ہر اس تلخ لفظ کا جو تمہیں لوگوں سے سننے کو ملے، وہ گواہ ہے ہر آنسو کا جو تکلیف تمہیں پہنچنے پر تمہاری آنکھوں سے نکلے۔ جن آنسوؤں کو تم بیکار سمجھتے ہو وہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہیں۔ وہ گواہ ہے تم پر آنے والی ہر اس آزمائش کا جو تمہیں اس کے قریب لے آئی، ہر اس دکھ بھرے سجدے کا جو تم نے اس کے سامنے کیا، اس نے سنی ہے تمہاری۔ جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سننے والا، اسی نے دلاسا دیا ہے تمہیں۔ جب کوئی اور نہ تھا تمہیں دلاسا دینے والا، اسی نے سمیٹا ہے تمہیں۔ جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سمیٹنے والا۔ اپنے اوپر آنے والی تکلیفوں کو تم تو بھول جاتے ہو لیکن وہ نہیں بھولتا۔ خود کے ساتھ ہوئی زیادتیاں تم بھول جاتے ہو لیکن اسے سب یاد رہتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے اور وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ جو کوئی زخمی دل اور آنسو سے بھیگی آنکھیں اس کے در پر لے جائے، وہ اس خالی جھولی کو بھلا کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جن کا گواہ صرف اللہ ہوتا ہے۔ اندر طوفان بھی ہو تو باہر سکون ہوتا ہے، کیونکہ انسان نہیں بلکہ اللہ قادر ہے دکھوں کو دور کر دینے پر۔ پھر کیوں آنسو کسی انسان کے آگے ضائع کیے جائیں؟ اللہ کی بات اچھی لگنا، اللہ کے ذکر سے سکون ملنا، اللہ کی پسند میں ڈھلنے کا شوق رکھنا، اللہ سے باتیں کرنا دل کی پاکیزگی ہے، اور پاکیزہ دلوں میں اللہ بستا ہے۔ اے اللہ، ہم نہیں جانتے کہ کیسے مانگیں، پھر بھی ہم ہر روز اس یقین کے ساتھ ہاتھ پھیلا کر تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعائیں قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے رب، ہماری ٹوٹی ہوئی دعاؤں اور ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ، بیماریاں طویل نہ کیجیے، ہمارے دل مرجھانے لگتے ہیں۔ آزمائشیں طویل نہ کیجیے، ہمارے ایمان ڈگمگانے لگتے ہیں۔ اللہ، ہماری اپنوں کی تکلیف دور کر دیجیے۔ سورہ یوسف پڑھ کر لگتا ہے کہ سگے حسد کر سکتے ہیں، اپنے ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، غیر نجات دلا سکتے ہیں، پارسا پر تہمت لگائی جا سکتی ہے، بلا جرم قید ہو سکتی ہے، غیبی مدد سے برات مل سکتی ہے، ظلم سہ کر عظیم منصب مل سکتا ہے، تقوی سے عزت کا حصول ہو سکتا ہے، عزیز جدا ہو سکتے ہیں اور ہجر کاٹا جا سکتا ہے، بچھڑا مل سکتا ہے اور ہر خواب پورا ہو سکتا ہے۔ قرآن کی اس سورت میں کیا کشش ہے، کتنی تسلی، کتنا سبق ہے، کیسی نصیحتیں ہیں اور کس قدر قوی امیدیں ہیں۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔